أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج جمعرات ہے، سوال جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ کچھ مجالس مکمل ہو چکے ہیں، کچھ سوالات ہیں، بہت ہی مختصر طور پر ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، مندر یا چرچ کے لیے چندہ دینا کیسا ہے؟ تو ہر وہ کام جس کا تعلق عقیدے سے ہے، جہاں عقیدے میں گڑبڑ آنے کا اندیشہ ہو، شریعت ہر اس کام سے منع کرتی ہے۔ مندر ہو یا چرچ، ان لوگوں کے عقائد اسلام کے بالکل مخالف ہیں، تو اس لیے مندر اور چرچ کے لیے چندہ دینا جائز نہیں ہے شریعت میں۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی آدمی عمرے کے لیے چلا جائے، عمرہ کر کے حلال ہو جائے، اس کے بعد 1 دن یا 2 دن کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو حکم کیا ہے؟ کیا دوسرا عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا عمرہ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ سر پر بال نہیں رہتے اور عمرے کے لیے حلق کرانا، سر کے بال مونڈنا ضروری ہے، تو جب سر پر بال ہی نہ رہیں تو حلق نہیں ہو سکتا، جب حلق نہیں ہو سکتا تو عمرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں 1-2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر حلق کرانے یعنی کہ بال مکمل عمرے میں یا حج میں مکمل بال نکال لے یا پھر اس کو کٹانے کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی اسی وقت سر کے بال کاٹ سکتا ہے جبکہ اس کے بال بڑے ہوں، 1 یا 2 انچ سے بھی زیادہ بڑے ہوں تو اس وقت آدمی بال کاٹ سکتا ہے، لیکن اس سے چھوٹے ہوں تو اس کو بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس طرح پھیرنا پڑے گا، یعنی کہ بالکل ریزر سے بال صاف کرنا پڑے گا، جس کو ہم اپنی زبان میں گنڈو کہتے ہیں۔ اگر کسی کے بال 1 یا 2 انچ سے زیادہ ہوں تو وہ آدمی قینچی سے بال کاٹ سکتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی عمرے کے لیے گیا اور ایک عمرہ مکمل کر لیا، دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی پھر میقات پر آئے، آ کر وہاں احرام باندھے۔ اب ایک عمرہ کر کے حلق ہو چکا ہے، یعنی کہ سر کے بال مونڈ چکا ہے، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے 1 دن 2 دن کے بعد، اب اس کے سر پر بال نہیں رہتے تو وہ آدمی کیا کرے؟ تو شریعت یہاں یہ حکم لگاتی ہے کہ بھئی اگر آدمی ایک عمرہ کر کے حلال ہو گیا، دوسرا عمرے کے لیے میقات پر گیا، احرام باندھا، وہاں سے پھر روانہ ہو رہا ہے عمرے کے لیے، تو کوئی مضائقے والی بات نہیں ہے، عمرہ کر سکتا ہے، لیکن حلال ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اسی سر پر ریزر چلا لے۔ اگر چھوٹے چھوٹے بال آ گئے ہوں تو بھی، اگر بال نہ آئے، مکمل سر سفید ہے، صاف ہے، تو بھی ریزر چلا لے، اس سے عمرہ مکمل ہو جائے گا، کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔
اسی طریقے سے ایک تیسرا سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب نماز میں سورہ فاتحہ یا کوئی سورت 2 مرتبہ پڑھ لیں تو نماز کا حکم کیا ہے؟ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور دوسری سورت کا پڑھنا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں فرض ہے۔ اب یہاں مسئلہ ایک واجب سے تعلق رکھتا ہے اور ایک فرض سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھ لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی سجدہ سہو ادا کرے، تکرار کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی سورت دوبارہ پڑھتا ہے تو یہاں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اگر مجبوری کوئی ایسی ہے جس کی وجہ سے آدمی 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی کوئی مجبوری نہیں ہے، بس شوق سے خواہش سے پڑھتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نماز تو ہو جائے گی اس صورت میں بھی، لیکن بہتر نہیں ہے۔ مجبوری کیا ہے کہ بھئی پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے بھول گیا یا شک پیدا ہو گیا، وہ آدمی پھر اوپر سے پڑھ لے، یا پھر اسی طریقے سے پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے جہنم والی آیات آ گئے اور اسی طریقے سے جنت والی آیات آ گئیں، رحمت کے یا پھر عذاب کے آیات آ گئے، تو وہاں آدمی اگر وہ ان آیتوں کو دوبارہ پڑھ لے تو کوئی مذائقے والی بات نہیں، بس ایسے ہی پڑھتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ واجب ہے، اگر اس کا تکرار ہو گیا تو پھر اس کو سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے چوتھا سوال نماز کے تعلق سے ہی ہے، سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا جماعت کے ساتھ، جماعت کی نماز شروع ہو چکی تھی، 1 یا 2 رکعت مکمل ہو چکے تھے، اس وقت آیا امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا، اتفاق سے امام کی نماز میں سہو ہو گیا، یعنی کہ سجدہ سہو واجب ہو گیا، تب امام سجدہ سہو ادا کرے تو یہ مسبوق آدمی یعنی کہ جس کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے وہ آدمی سجدہ سہو کیسے ادا کرے گا؟ تو یہاں بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش رہتا ہے کہ 1 رکعت یا 2 رکعت ہونے کے بعد آتے ہیں، اچانک اگر امام کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا تو یہ آدمی سجدہ سہو ادا کرے گا یا نہیں کرے گا، تو طریقہ کیا ہے؟ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ مسئلہ رہتا ہے۔ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ 1 یا 2 رکعت چھوٹ گئی، سجدہ سہو واجب ہو گیا امام پر، امام سجدہ سہو کیسے کریں گے؟ ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے ادا کریں گے، پھر بیٹھیں گے، تشہد میں التحیات اور اسی طریقے سے درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ پڑھ کر پھر دونوں طرف سلام پھیریں گے، اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں وہ آدمی کیا کرے گا؟ امام اگر ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو ادا کر رہا ہے تو یہ آدمی جس کی 1 یا 2 رکعت چھوٹی ہوئی تھی پہلے سے، وہ آدمی سلام نہیں پھیرے گا بلکہ ویسے ہی 2 سجدے ادا کرے گا، کر کے بعد میں سلام پھیرے گا۔ ہاں اگر کوئی آدمی غلطی سے سلام پھیر لیا تو کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی نماز میں تشہد میں سجدہ سہو کے لیے امام ایک طرف سلام پھیرتا ہے تو وہ سلام نہ پھیرے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ پچھلے دنوں رام مندر کا افتتاح ہوا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو کہ اس کے افتتاح کے لیے گئے ہوئے تھے، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو رام مندر کا یہاں مسئلہ آ رہا ہے، صرف اسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک مندر کا مسئلہ یہی ہے شریعت کا کہ بھئی وہ
ابھی اوپر مسئلہ آیا تھا کہ مندر یا چرچ میں چندہ دینا کیسا ہے، تو اسی وہی جواب یہاں بھی، یعنی کہ وہ ہمارے عقیدے سے بالکل مخالف ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ بھئی یہ خدا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ خدا ہیں، اس طریقے کے بہت سارے عقائد ہیں جو کہ اسلام سے میل نہیں کھاتے۔ تو اس لیے ایسی جگہ جانا، یا پھر یہ بھی ایک صورت ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جگہ جا کر اس مجمع کی کثرت میں اضافہ کرنے سے منع کیا ہے کہ ایسے مجمع میں نہ جاؤ اور اس مجمع کو نہ بڑھاؤ۔ تو اس وجہ سے وہاں ہم نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی جا رہا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، اس آدمی کو پکے دل سے، سچے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی چلا گیا، جا کر ان کے عقیدے کے مطابق سمجھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، تو پھر وہ آدمی اسلام سے نکل جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی توبہ استغفار کرے، اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھے، یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، اوابین کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اوابین لفظ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے طرف رجوع کرے۔ اوابین کا مطلب بندہ اللہ کے طرف رجوع کرے، یہ ہے مطلب۔ اب اوابین کی نماز حدیث پاک میں اگر دیکھیں گے تو دو نمازوں کو کہا جا رہا ہے۔ ایک نماز مغرب کے بعد سنتوں کے علاوہ جو پڑھی جاتی ہے نفل، وہ، اور ایک اشراق کی نماز، اس کو بھی اوابین کہا جاتا ہے۔ لیکن عام ہمارے معاشرے کے اندر اوابین کہتے ہی مغرب کی بعد سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد جو نفل پڑھی جاتی ہے اس نماز کو لوگ سمجھتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر کچھ مسائل میں عرف کا اعتبار رہتا ہے، تو ہمارے ہاں عرف یہی ہے، مشہور یہی ہے کہ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تو ہمارے علاقے اور ہمارے ماحول کے اعتبار سے ہم کیا سمجھیں گے؟ مغرب کے بعد کی جو نفل پڑھی جاتی ہے اس کو اوابین کہا جائے گا۔ لیکن اگر حدیث کو دیکھیں گے تو اشراق کی نماز اور چاشت کی نماز کو بھی کہا گیا، اور اسی طریقے سے مغرب کے بعد کی جو نفل پڑھی جاتی ہے اس کو بھی کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، نکاح کے بعد ولیمہ کب کیا جائے؟ اس لیے کہ نکاح میں کچھ ضروری افعال ہوتے ہیں، ضروری اعمال ہوتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گواہوں کا موجود ہونا، ایجاب و قبول کا ہونا، اور اسی طریقے سے مہر کا ادا کرنا، اور اسی طریقے سے ولیمے کا ادا کرنا، ولیمہ کرنا، یہ چیزیں ہیں ضروری نکاح کے لیے۔ تو ولیمہ کے بارے میں یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ کب کیا جائے؟ تو حدیث پاک کو اگر دیکھیں گے تو ولیمہ اس دعوت کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد شب زفاف اس کی گزری، یعنی کہ شادی کی پہلی رات اس کی گزری، تو اس کی خوشی میں آدمی دوسرے دن ولیمہ کرے، اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اسی کو اصل ولیمہ کہا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی نکاح سے، یعنی نکاح کے بعد ہم بستری سے پہلے ہی یہ ولیمہ ادا کرنا چاہے تو بھی ولیمہ ادا ہو جائے گا، لیکن افضل اور بہترین سنت ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ نکاح ہو گیا دوسرے دن یا ہم بستری کے بعد آدمی ولیمے کی دعوت کرے، یہ اصل سنت ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب، مہر معجل اور مہر مؤجل میں فرق کیا ہے؟ دونوں بھی قریب قریب ایک ہی
الفاظ جیسے لگتے ہیں، لیکن ایک حرف کا فرق ہوتا ہے، معجل اور مؤجل۔ معجل میں میم کے بعد عین آتا ہے اور مؤجل میں میم کے بعد حمزہ آتا ہے۔ تو بس اتنا سا فرق ہے، لیکن معنی میں بہت بڑا فرق ہے۔ تلفظ میں زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن معنی میں بہت بڑا فرق ہے۔ معجل کس کو کہتے ہیں؟ مہر معجل، یعنی کہ ابھی فوراً ادا کیا جانے والا مہر، اس کو معجل کہا جاتا ہے۔ اور مؤجل کس کو کہتے ہیں؟ کہ بعد میں ادا کیا جانے والا مہر، یعنی کہ کچھ نکاح، اب تو ایسے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، پہلے زمانے میں نکاح ہوتا تھا۔ کیسے ہوتا تھا کہ بھئی نکاح ہو گیا، رخصتی اب نہیں ہوگی، نکاح تو ہو جائے گا، رخصتی اب نہیں ہوگی، بلکہ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد رخصتی ہوگی۔ رخصتی اس کو کہتے ہیں؟ عام طور سے نکاح ہوتے ہی دلہن کو دلہا کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر پہ لے کر آ جاتا ہے، اس کو رخصتی کہتے ہیں۔ لیکن کچھ سال پہلے کی ایک رسم، ایک عادت تھی لوگوں کی، کیا کرتے تھے؟ پہلے نکاح کر لیتے تھے، اور نکاح ہونے کے بعد بچی کہاں رہتی ہے؟ اپنے میکے میں رہ جاتی ہے، یعنی اپنے ماں باپ کے پاس۔ کچھ وقت متعین کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ وقت گزرنے کے بعد رخصتی ہوگی۔ تو یہ وقت جب گزر جائے گا تو اس وقت اس بچی کو سوار کر، اس بچی کو دلہن بنا کر پھر دوبارہ اپنے شوہر کے گھر میں بھیج دیا جاتا ہے، اس کو رخصتی کہتے ہیں۔ تو مہر معجل، رخصتی اب ہو رہی ہے تو فوراً ادا کیا جانے والا مہر، اس کو مہر معجل کہتے ہیں۔ مہر معجل بعد میں ادا کیا جانے والا مہر، یعنی کہ رخصتی اب نہیں ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، رخصتی ہوتے وقت ہم اس مہر کو ادا کریں گے۔ تو یہ فرق ہے مہر معجل یا مہر معجل میں۔ اور کچھ لوگ اس کی تعویل ایسا بھی کرتے ہیں کہ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، مہر اب ادا نہیں کریں گے، قرض رکھیں گے۔ اگر آپ فوراً ادا کر رہے ہیں تو اس کو مہر معجل، یا قرض کے طور پہ چھوڑ رہے ہیں تو اس کو مہر معجل کہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسی تعویل کرتے ہیں، لیکن میرے علم کے مطابق یہ تعویل بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ مہر فوراً ادا ہونے والی چیز ہے، فوراً ادا کرنا ہے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی تو فوراً مہر ادا کر دے۔ اب تو الحمدللہ اس چیز میں کافی تبدیلی آ رہی ہے لوگوں میں، کہ جو قاضی حضرات ہیں وہ اس کے اوپر تاکید کرتے ہیں کہ پہلے مہر ادا کرو۔ مہر دے کر، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، مہر دے کر دفتر، جو نکاح کے دفتر میں دفتر ہوتا ہے جس میں دستخط کرانے ہوتے ہیں، تو جب دفتر جاتا ہے دلہن کے پاس تو اس دفتر کے ساتھ ساتھ یہ مہر کا پیسہ یا زیور بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ اچھی چیز ہے، یہ تبدیلیاں ہمارے اندر آنی چاہیے، اس لیے کہ اگر قرض رکھ لیا تو وہ کب قرض ادا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پرانے لوگ اسی طرح زندگیاں گزارتے تھے، اور یہ چیز بہت بڑی نحوست والی چیز ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں؟ مہر، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو بلا کر سامنے بٹھاتے ہیں، بٹھا کر اس کو مجبور کرتے ہیں، مجبور کر کے مہر معاف کراتے ہیں۔ اگر اس وقت بیوی ایک نہیں 1000 مرتبہ بھی مہر معاف کر دے تو مہر معاف نہیں ہو سکتا۔ معاف کب ہو سکتا ہے؟ جبکہ زندگی میں اس کے بارے میں بات چیت ہوئی ہو، اور بیوی اپنے شوہر کے سامنے، اپنے شوہر کے زندہ رہتے ہوئے اپنے خوش دلی سے مہر معاف کر دے تو الگ بات ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی میت کے پاس بیٹھا کر لوگ تنگ کرتے ہیں کہ مہر معاف کر دے، تو اس وقت عورت کیا کر سکتی ہے بیچاری؟ پہلے سے ہی ایک بہت بڑا غم اس کے سر پر ہے کہ شوہر اس کا دنیا سے چل بسا۔ اب اس کو یہ فکر رہتی ہے کہ اب میرا گزارا کیسے ہوگا، میری زندگی کیسے گزرے گی، میرے بچوں کی نگرانی کون کرے گا، یہ پریشانیاں اس کو لاحق رہتی ہیں۔ اور لوگ، رشتہ دار جو بڑے، اور ان چیزوں میں
पड़ोस की जो बूढ़ी औरतें होती हैं या अपने रिश्तेदारों में जो बूढ़ी औरतें होती हैं, उन लोगों को इन चीज़ों में बहुत शौक रहता है। ये चीज़ें वो लोग बहुत शौक से करते हैं, चाहे नमाज पढ़े या ना पढ़े, चाहे रोज़ा रखें या ना रखें, चाहे अल्लाह की इबादत करें ना करें, लेकिन ये चीज़ें हर हाल में करेंगी। बूढ़ी औरतों को इसका बहुत शौक रहता है। तो ये चीज़ें गलत हैं, इनसे अपनी ज़िंदगी को बदलने की ज़रूरत है। इसी तरीके से एक सवाल किया जा रहा है कि मुफ्ती साहब, नमाज में 2 कदमों के बीच में कितना फासला होना चाहिए? तो इसके बारे में हदीसें अगर देखेंगे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है, उनके बारे में फरमाया गया है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कैसे नमाज़ पढ़ते थे कि दोनों कदमों के बीच में कितनी जगह होती थी, उसको बयान किया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फासला रख के नमाज नहीं पढ़ते थे और दोनों पैरों को लगा कर भी नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि आदमी जितना मोटा जितना चौड़ा होता है उसके हिसाब से उसके पैर जो कि एक आम हालत में रहते हैं उतना फासला होना चाहिए। और बाज़े किताबों में ये भी कहा गया फ़िक़ह की कि 4 उंगल का फासला होना चाहिए, यानी कि इतना फासला होना चाहिए। तो अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है, उस आदमी के लिए 4 उंगल का फासला परेशानी का सबब बनती है। तो इसलिए बेहतरीन तरीक़ा यह है कि अपने बदन और अपने चौड़ेपन और अपने पैरों के हिसाब से वो आदमी बहुत ज़्यादा फासला ना करे और अपने दोनों पैरों को लगा कर भी ना खड़े, बल्कि कुछ फासला रखे, ये बेहतर है। इसी तरीके से और एक सवाल किया जा रहा है कि मुफ्ती साहब, ज़कात वाजिब हो गई, वाजिब होने के बाद अभी ज़कात अदा नहीं हुई, उससे पहले पहले कर्ज हो गया, तो क्या ज़कात कम होगी या साक़ित हो जाएगी? तो यहाँ एक मसला, एक बात समझने की ज़रूरत है। मिसाल के एतबार से, और ज़कात कब फ़र्ज़ होती है? वो साल पूरा होने के बाद। साल कौन सा? अंग्रेज़ी साल नहीं, बल्कि अरबी तारीख़ का हिसाब होगा, यानी चांद की तारीख़ का हिसाब होगा। अब रजब का महीना चल रहा है, अगर किसी के पास रजब की पहली तारीख़ को माल आया, उसके बाद रजब की दूसरे साल जब रजब का महीना आएगा तो रजब की पहली तारीख़ को उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। ये साल ज़रूरी है, अंग्रेज़ी साल का हिसाब नहीं किया जाएगा। अगर उस आदमी के ऊपर एक रजब आने के बाद ज़कात फ़र्ज़ हुई, उसके बाद उस आदमी के ऊपर 2 तारीख़, 3 तारीख़, 4 तारीख़ को जाके कर्ज़ हो रहा है, तो उस कर्ज़ की वजह से ज़कात की अदायगी में कमी नहीं आ सकती, इसलिए कि ज़कात पहले फ़र्ज़ हो चुकी, बाद में कर्ज़ हो रहा है। हाँ, अगर किसी के ऊपर कर्ज हो रहा है ज़कात वाजिब होने से पहले, वाजिब, अब ज़कात साल मुकम्मल नहीं हुआ अभी, उससे पहले पहले उसके ऊपर कर्ज आ गया, तो कर्ज को निकाल देंगे ज़कात के हिसाब करते हुए। अगर उस कर्ज में माल ज़कात का पैसा कम हो रहा है या फिर पूरी ज़कात लेस हो रही है तो उसको कर देंगे। लेकिन ज़कात वाजिब होने के बाद किसी के ऊपर कर्ज आ रहा है तो उस कर्ज की वजह से ज़कात में कमी नहीं करेंगे और शरीयत इसको इसकी इजाज़त नहीं देती। तो ये आज के कुछ मसाइल थे जिनका मैंने मुख्तसर तौर पर जवाब दे दिया है। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप अपना कोई भी मसला हो, पहली सूरत तो ये है कि आप अपने मकामी उलमा से रब्ता करें, इसलिए कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो उर्फ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। एक जगह एक मसले का जवाब अलग रहता है, दूसरी जगह दूसरे मसले का जवाब अलग रहता है। तो इसलिए मुक़द्दम आपके अपने इलाक़े के उलमा हैं, उनसे रब्ता करें। अगर उनसे रब्ता नहीं कर सकते तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को कुरान हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की, अपना हर मसला कुरान हदीस की रोशनी में हल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।